دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حیرت انگیز واقعہ ہے باوفا بیوی کا، یعنی فرما بردار بیوی کا ایک بہترین واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا، یعنی اس نوجوان کی شادی اس کے والدین نے اپنی مرضی سے کر دی، جبکہ اس کا لڑکا اس شادی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ذرا سنیے۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف روب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی، صبر کرنے والی تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنے خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا، اس کا ہمیشہ کی عادت بن گئی تھی۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند شوہر جو تھا بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ شوہر نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں کیا؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شعار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند شوہر گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سخت طاقت تک نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، پیٹ کو صاف کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر
اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی شوہر جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا، اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے وہ میرے سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھنا چاہیے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ بھی مشکل ہو جائے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو صبر کا